حي على الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی پاکیزگی بزرگی ہے کہ جس نے انگنت بے شمار چیزوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے کے طور طریقے بھی بڑے عجیب ہے. کسی کو اس نے ایک جان سے دوسرے جان کے ذریعے سے نکالا, کسی کو جاندار سے بے جان چیز کو پیدا کیا اور کسی بے جان کو جاندار چیز سے پیدا کیا, کسی کو زمین سے پیدا کیا, کسی کو پانی سے پیدا کیا. مختلف اس کے جو حکمتیں اس کی قدرتیں ہیں اس کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا. بنی نوع انسان کی توالد تناسل اور ان کے بڑھنے کا جو طریقہ رب تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک عجیب قدرت اور حکمت رکھتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے بھی انسان کو ایسے برسا سکتا تھا جیسے بارش برستی ہے, زمین سے ایسے نکال سکتا تھا جیسے کہ گھاس نکلتی ہے, درختوں سے ایسے لٹکا سکتا تھا جیسے کہ پھل فروٹ اور پھول وغیرہ لٹکتے ہیں, مگر اس نے ایسا نہ کرتے ہوئے ایک باپ اور ایک ماں کے ذریعے سے انسان کی پیدائش, ان کی بڑھوتری اور ان کے نشو و نما کے سلسلے کو رب تعالیٰ نے جاری کیا. اور جاری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جاری کر دیا ہے کہ ہر مخلوق احسان کے بدلے احسان کرے. حتیٰ کہ حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جانور ہم ذبح کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا احسان کریں؟ تو کہا کہ اس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو, کیونکہ اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ آج وہ کٹ رہا ہے, شاید کل یا ابھی اس کے بعد میری باری آئے گی. اور دوسرا احسان یہ ہے کہ تم اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لو تاکہ اس کی شہرت جلدی سے کٹ جائے اور اس کو تکلیف سے نجات ہو, جلدی اس کو تکلیف نہ پہنچے. تو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اس کے قواعد, اس کے قوانین, اس کے احکامات بیان کیے ہیں کہ کسی پر کسی کا کوئی احسان باقی نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے احسانات لوگوں نے مجھ پر کیے تھے ان سارے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا, اس کا بدلہ اللہ دے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو احسانات کیے گئے تھے وہ آپ کی ذات کے لیے نہ تھے. وہ احسانات اور وہ قربانیاں, وہ مال کا دینا, وہ جان کا خرچ کرنا, وہ تو دین کے لیے تھا. لیکن سبب اور ذریعہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بنے تھے, آپ کی رسالت بنی تھی, آپ کی دعوت بنی تھی اور آپ کی بات پر لوگوں نے اپنی قربانیاں
تو گویا کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنی جانب منسوخ کیا اور فرمایا میں نے سارے لوگوں کے احسانات کو ادا کر دیا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کا احسان کسی پر باقی نہ رہے، اور ادنا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو آپ اسے کہتے جزاک اللہ۔ سو جس آدمی نے جزاک اللہ کہہ دیا تو اس نے سامنے والے کے احسان کا پورا پورا بدلہ ادا کر دیا۔ تو عظیم تر احسان جو ہے ساری کائنات پر وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ ایک موقع پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ پاک نے یہ بات متعین کر دی ہے کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اور جب بندہ حقیقی معنی میں اللہ کی عبادت کرے گا تو اس نے اللہ کا جو احسان ہے اس کو تو پورا کما کو ادا نہیں کر سکے گا، لیکن کسی حد تک کہ وہ اپنی بندگی کا اظہار کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب انسان بندگی کرے گا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسان کے حق کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے کہ بندگی کرے گا نبی کے طریقے پہ کرے گا، عبادت کرے گا نبی کے طریقے پر کرے گا۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ إِلَّا إِيَّاهُ کے اندر دونوں چیزیں آئی، اللہ کا حق بھی ادا ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ یہ تو عبادت کی بات آئی۔ جب معاملات کی بات آئے تو سب سے قریب ترین انسان کا جو ہوتا ہے اس کا باپ اور اس کی ماں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو، کیونکہ ماں باپ ہی وہ ذریعہ ہے دنیاوی اعتبار سے کہ ان کی طرف سے انسان کو دنیا میں وجود ملتا ہے، انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور انسان دنیا میں آتا ہے۔ اور یہی وہ دو شخصیتیں ہیں کہ جو انسان کی ترقی، اس کے عروج اور اس کی بلندی سے خوش ہوتے ہیں۔ ورنہ بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن دوسرے بہن سے حسد کرتی ہے، دنیا میں دوست دوست سے حسد کرتا ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ قابل رہے، ماں اس کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ قابل رہے اور مجھ سے زیادہ اونچے مقامات پر پہنچے۔ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں دنیا میں جو انسان کے ساتھ بغیر مفاد کے محبت کرتی ہے اور ٹوٹ کے کرتی ہے، جی وہ جان سے کرتی ہے، اپنی پرواہ کیے بغیر کرتی ہے، خود بھوکے رہتے ہیں اولاد کو کھلاتے ہیں، خود نہیں پہنتے ہیں اولاد کو پہنتے ہیں۔ دنیا کا ہمارا اپنا مشاہدہ ہے۔ تو اس میں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کی ساتھ جو احسان کرے۔ رب نے یہ نہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ رِزْقًا وَبِالْوَالِدَيْنِ خُبْزًا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَرَابًا وَبِالْوَالِدَيْنِ لِبَاسًا وَبِالْوَالِدَيْنِ أَدْوِيَّةً، یہ نہیں کہا کہ تم ماں باپ کو روٹی دو، ماں باپ کو کھانا دو، ماں باپ کو پانی دو، ماں باپ کو کپڑا دو، ماں باپ کو دوائیاں دو، یہ نہیں کہا۔ ایک جامع لفظ، ایک ہی لفظ میں زندگی کی ساری ضرورتوں کو رب تعالیٰ نے پورا کیا۔ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مفسرین نے لکھا ہے احسان کا لفظ اللہ نے اس لیے لیا کہ جہاں جس کو جب جس وقت جو ضرورت ہے وہ پوری کرو۔ کسی کے باپ کو دوا کی ضرورت ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کسی کے باپ کو پیسے کی ضرورت ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کسی کے ماں باپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کسی کے ماں باپ کو ہمدردی کی ضرورت ہے بات کرنے کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے ماں باپ جو چیز چاہ رہے ہیں اس کو پورا کرنا، اسی کا نام احسان ہے۔ اور یہ اتنی عظیم شخصیتیں ہیں کہ ان کی دعا اور ان کی بد دعا یہ دنیا ہی میں لاگو ہوتی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، احسان، اور ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی، ماں باپ کو ستانا، تکلیف دینا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا دنیا میں ہی اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے بندے کو دکھا دیتا ہے۔ ہم نے آپ نے دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب خوب نوازا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، اور نتیجے کے طور پر ان کی اولاد نے
ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، تو ان کی دعائیں بھی اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے اور ان کی بد دعائیں بھی اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں آئی، گرجا گھر آئی، عبادت خانے میں آئی اور کہا کہ یا جریج، تو جریج نماز پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد ہے، نماز میں ہے، تو کہنے لگا کہ اللہم انی صلاتی و امی، کہ اللہ میں نماز پڑھوں یا میرے ماں کا جواب دوں؟ پھر نماز پڑھتے رہے۔ ماں نے کہا کہ یا جریج، انہوں نے پھر یہی کہا۔ تیسرے دن ماں آئی، اتفاق کی بات ہے کہ ماں کا آنا اور ان کا نماز میں مشغول رہنا، اللہم انی صلاتی و امی، یا اللہ میں ماں کا جواب دوں یا نماز پڑھوں؟ 3 دن انہوں نے ایسے کیا۔ ماں کو تکلیف ہوئی، 3 دن وہ آئی بغیر جواب ملے کہ بچے کے چلے گی۔ ماں کو نہیں پتا تھا کہ بچہ عبادت میں، باہر سے آواز لگے چلے گی، اور جاتے جاتے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو مرنے سے پہلے بدکاری کے الزام میں گرفتار کرے، تو تیری موت نہ آئے جب تک کہ تجھ کو الزام نہ لگے بدکاری کا، زنا کا۔ بات آئی گئی ختم۔ ایک وہاں پر 4 بکریاں چرانے والی عورت تھی، لوگوں نے اس کو ورگلایا، اس کو بہکایا کہ ہم تجھ کو اتنے پیسے دیں گے، اتنے پیسے دیں گے تو جریج کے ساتھ برا کام کر۔ وہ عورت آئی، اس نے کوشش کی جریج کے ساتھ برا کام کرنے کی، مگر جریج باز نکلا، اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو اس بدکار عورت نے ایک اور بکری چرانے والے کے ساتھ بدکاری کی۔ جب اس کو حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا، تو لوگ لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ وہ عورت نے الزام لگا دیا کہ جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، یہ اس کا بیٹا ہے۔ اب جریج پریشان، کہاں یہ عورت، کہاں ہے بیٹا؟ لوگ آئے، اس کو مارا، توڑا، اس پر تھوکا، اس کے گرجے کو، اس کی عبادت گاہ کو توڑ دیا اور بہت ذلیل کیا اس کو۔ تو جریج نے کہا کہ معاملہ کیا ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا، تم مجھے مار رہے، تھوک رہے، میرا گرجا گھر توڑے، صحیح ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ تم نے فلاں جو عورت ہے بکریاں چرانے والی، اس کے ساتھ بدکاری کی، تو بڑے متقی پرہیزگار بنتے ہو میاں، اور تمہاری یہ حرکت ہے، ہاں کیا کام ہے تمہارا؟ تو جریج نے کچھ نہیں کہا کہ لاؤ بچے کو میرے پاس لاؤ۔ بچے کو لایا، جریج نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شیر خوار بچے کو، نو مولود بچے کو زبان دی۔ جریج نے کہا کہ من ابوک یا عبوس، اے بچے تیرا باپ کون ہے، بول۔ تو جریج کے اس بچے کو، چرواہے کے اس بچے کو اللہ نے زبان دی، اور اس نے کہا کہ فلاں ابن فلاں، کہ میرا باپ جو فلاں چرواہا ہے وہ میرا باپ ہے، تو میرا باپ نہیں ہے۔ لوگوں پر جب یہ بات واضح ہوگی کہ جریج باغ باز ہے، تو لوگوں نے بڑی اس کی تعظیم کی اور کہا کہ ہم آپ کا جو گرجا گھر ہے، آپ کی جو عبادت گاہ ہے، وہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، گردو اس کا آپ کا عبادت۔ تو کہا کہ نہیں، سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں، جیسا میرا مٹی کا گھاس پھوس کا تھا ویسی مجھے بنا دو۔ تو واقعہ یہ پتا چلا کہ ماں اور باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے اور ماں اور باپ کی دعا بھی لگتی ہے۔ مشہور واقعہ حال کا موجود ہے، شیخ عبدالرحمن بن سدیس حفظ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے حق میں دعا کی تھی اس وقت کہ جب کہ لکڑی کے چولہے پر کھانا پکایا جاتا تھا عرب میں، اور بڑی تنگدستی تھی ان کی، بڑی غربت اور افلاس محتاجی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک مرتبہ عبدالرحمن سدیس حفظ اللہ چھوٹے سے تھے، مہمان ان کے گھر آئے ہوئے تھے، ماں نے کچھ سالن بنایا، کچھ کھانا بنایا کہ انہوں نے اٹھا کے مٹی اس میں ڈال دی، جیسے کہ بچے ہوتے ہیں عام طور پہ، کچھ بچے شریر ہوتے ہیں، غیر متوقع مٹی ڈال دی اس میں۔ تو ماں کو بہت غصہ آیا کہ مہمان کی کھلانے کے لیے کوئی چیز اور گھر میں نہیں ہے اور بچے نے یہ حرکت کر دی۔ بہت زیادہ غضبناک ہوئی، بڑا غصہ آیا اور کہا کہ جا تجھ کو اللہ خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ وہ دعا لگ گئی، ماں کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں کی دعا بھی لگتی ہے، اور باپ کے مقابلے ماں کا احترام، ماں کا مقام 3 گنا زیادہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میرے احسان کا سب سے پہلا مستحق کون؟ کہ فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا اور کون؟ فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا اور کون؟ فرمایا کہ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا اور کون؟ تو کہا کہ تیرا باپ۔ حدیث سے مسئلہ مستمت ہوا کہ باپ کے نسبت ماں کا مقام زیادہ اونچا ہے، زیادہ اونچا ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ ایک عالم صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہ میں نیک ہوں گیا؟ بھائی تو نیک ہے، تجھ کو پتا، تیرے اللہ کو معلوم، مجھے کیا پتا؟ کیسا سوال ہے، میں نیک ہوں گیا؟ تو انہوں نے کہا
کہ اب دیکھو میں پیمانہ تمہارے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں، اس پیمانے پہ اس ترازو پہ تم اپنے آپ کو ناپ دو، پتہ چلے گا کہ تم نیک ہے یا نہیں۔ تو کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں سند دیتا ہوں آپ کو میں یہ سند دے دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند آپ کے ہاتھ میں رہے گی اور آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لو کہ نیک ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا میں نیک ہوں یا نہیں ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سند دیتا ہوں۔ تو کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مرتا ہے اس کے نیک اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مسجد میں کچھ پیسے لگا دیے، مدرسہ بنا دیا، بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا، جھاڑ لگا دیا، کنواں لگا دیا، بورنگ کھدوا دی، کچھ بھی ایسا کام کیا جو باقی رہنے والا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آدمی مر جائے اس کا ثواب باقی رہتا ہے۔ دوسرا علم، کچھ کتابیں ہیں لکھ کے چلا گیا، لکھ کے مر گیا، لوگ پڑھ رہے فائدہ اٹھا رہے، کچھ علم کسی کو سکھا دیا، لوگ عمل کر رہے، تو اس کے بعد بھی اس کو فائدہ مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ولد صالح یدعو لہ، تیسرا آدمی وہ ہے، تیسری چیز وہ ہے کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اگر تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو نیک ہے۔ اب تو خود ہی دیکھ لے، تو خود دیکھ لے تو نیک ہے یا بد ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، تو خود دیکھ لے۔ اگر تو اپنے ماں باپ کو یاد رکھ رہا ہے اور ماں باپ کے حق میں دعائیں خیر کر رہا ہے تو نیک ہے، ورنہ تو نیک نہیں ہے۔ تو کتنی اچھی اور کتنی عجیب بات ہے، آدمی کے نیکی کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، زندہ ہو تو بھی ان کو یاد رکھے، دنیا سے چلے گئے تو بھی ان کو یاد رکھے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے استغفار اور دعاؤں کی وجہ سے آدمی کے ماں باپ کے مراتب، اس کے درجات دنیا جنت میں اللہ پاک بلند فرماتا ہے۔ تو یہ ہم ماں باپ کے احسانات کا پورا بدلہ تو کسی صورت میں دے سکتے۔ ایک اس درد ذہ کا کہ جو پیدا ہوتے وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس ایک تکلیف کا بدلہ بھی انسان پوری زندگی بھر اس کی خدمت کر کے ادا نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا بہت جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہ کہ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی کرتا رہے۔ اللہ نے ہم کو اگر زندہ رکھا، ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ، کچھ نہ کچھ خیرات، کچھ نہ کچھ ایسا کام کرے تو اس کا اجر و ثواب ان کو بھی ملتا رہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے جو اولاد ہیں، وہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں گے تو ہماری اولاد ہم کو یاد رکھے گی، اگر ہم ان کو فراموش کریں گے تو ہماری اولاد ہم کو بھول جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اپنی مہربانی سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان پر بھی اللہ رحم کرے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے صحت و عافیت ان کو رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو اپنے والدین کے احسان کو یاد رکھنے والا بنائے اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرنے والا بنائے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ یا اس کے علاوہ جو بھی ہم اپنی زبان میں جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، اور اپنے ماں باپ کو بہرحال اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس کا نقد فائدہ یہ ہے کہ چونکہ وہ غائب ہیں، ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو حدیث یہ کہتی ہے اگر تم کسی مسلمان کے لیے اس کے غائب آنے میں دعا کرو گے، اللہ ایک فرشتہ متعین کرتا ہے جو کہتا ہے کہ وَلَكْ تجھ کو بھی وہ ملے جو تو نے اپنے غائبانہ باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے طلب کیا ہے۔ جب ہم کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگارہ ہمارے ماں باپ پہ ایسا رحم کر جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہم پر رحم کیا تھا، تو فرشتہ وہی کہتا ہے، نقد ہم کو جواب ملتا ہے کہ تیری اولاد بھی اللہ تعالیٰ ایسی بنائے جو تیرے حق میں دعائے رحمت اور مغفرت کرتی رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مہربانی سے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ ایک عظیم خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ اتوار انشاءاللہ مغرب کے بعد